طرح قابو پائیں اور اپنے آپ کو ایک جو اسلام کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس سارے معاملے کو جو ہے نا کر سکیں؟ دیکھیے بڑا آسان سا ایک حل ہے جناب اس بات کا کہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے کہ سامنے والے نے ہمارے خلاف مزاج کام کیا ہے، تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ گالی گلوچ تک کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اسپیشلی گھروں کے اندر یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت سے کوئی غلطی ہو گئی تو جی بیویوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ صرف بیویوں کو بلکہ بیوی کے خاندان در خاندان کو، جی جی. تمہاری ماں بھی ایسی، تمہارے باپ، تمہاری ساری بہنیں ایسی جنگلی، ہوں. اور جو منہ میں آیا بول دیا. ان کے صحیح ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچوں پر شروع ہو جاتے ہیں، صحیح. تم تو انسان ہی نہیں ہو، جانور ہو، یہ وہ ساری باتیں نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کرتے رہے، چھوٹے بچے تھے. صحیح. تو انس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ہاتھ سے گلاس یا پیالہ ٹوٹ جاتا تھا گر کر، تو امہات المومنین میں سے کوئی مجھے اگر ڈانٹنے کی لگتی، غصے کا اظہار کرنے لگتی کہ انس کیا کرتے ہو، حال کے تم نہیں چل سکتے یا تم دھیان نہیں رکھتے، تو اگر وہ صحیح. ڈانٹنا چاہتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ انس کو مت ڈانٹو، اس کی عمر ہی اتنی تھی، اس گلاس کی عمر ہی اتنی تھی، اسے ٹوٹنا تھا، ٹوٹ گیا. ایک تو یہ رخ ہے. صحیح. دوسرا رخ یہ ہے جناب علی کہ جو غلطی سامنے والے سے ہوئی ہے اور جس پر آپ غصہ کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں جی کہ اس کی جگہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے. صحیح بات. جو برتن، جو چائے کا کپ آپ کی وائف لے کر آپ کے لیے آ رہی ہے، راستے میں اس کا پاؤں ڈگمگا گیا، چائے سمیت وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، پلیٹ بھی ٹوٹ گئی، آپ بیوی پر چلانا شروع ہو گئے. صحیح. اس کی جگہ اگر آپ ہوتے تو صحیح. آپ سے بھی تو یہ غلطی ہو سکتی تھی نا. بالکل صحیح کوئی بات. کام غلط بچوں نے کر دیا، وہ کام آپ بھی تو کر سکتے تھے، آپ سے بھی تو وہ کام ہو جاتا. صحیح بات ہے. تو پھر آپ اس وقت آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا، اور اس وقت آپ کا بڑا اگر آپ کو اس طرح ذلیل کرتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی. یہ ایک لمحے کے لیے اگر خیال آ جائے تو خود بخود اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور ہم جو غصے میں بے انتہا ہائپر ہو جاتے ہیں، اس ہائپر ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ بات بالکل سچ فرمائی حضرت نے کہ جب غصہ آئے تو انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیکن یہ عام طور پر ہو نہیں پاتا آصف بھائی ہم سے. جی ہاں ہمیں پتا تو صحیح ہے، بات. میں بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ جب بات سن رہے ہیں، حضرت جب بات فرما رہے ہیں، تو کبھی ہمارے ساتھ سچویشن آتی ہے نا، تو صحیح ہمیں بات. علم تو ہے کہ یہ کرنا ہے، صحیح بات. لیکن ہماری بیگم جب ہم سے الجھتی ہیں، جھگڑتی ہیں، یا ہمارے خلاف مزاج بات کرتی ہیں، تو ہمیں بیٹھنا یاد نہیں رہتا. صحیح ہم بات. بیٹھے ہوتے ہیں تو لیٹنا یاد نہیں رہتا، صحیح بات. ہماری زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے. بینگ اے ہیومن، ظاہر انسان ہے، اشرف کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم بھی. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ یار اس کی جگہ میں ہوتا ہے کاش، یا شاید میں ہوتا، مجھ سے غلطی ہو جاتی، تو چلو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہاں معاف کر دینا، صحیح. اس صورت میں معاف کر دینا اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے. کبھی کبھار میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو غلطی کر دیتے ہیں اور وائف ان پر چلا رہی ہوتی ہے نا، تو میں وائف سے کہتا ہوں ڈرتے ڈرتے مشرقی شوہر سب ڈرتے ہیں اپنی عورت، ظاہر بینگ ایسٹرن ہسبینڈ، میں بھی ڈرتے ڈرتے ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بیگم اگر اس کی جگہ تم ہوتی اور تم سے یہ چیز ٹوٹ جاتی، تمہیں ڈانٹنے والا کون ہے؟ تمہیں تو میں بھی نہیں ڈانٹ سکتا. تو پھر بات ہنس کر ٹل جاتی ہے الحمدللہ. صحیح تو بات. کبھی کبھی ایسے ماحول گھر میں کبھی ہو جایا کرے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیگم بچوں کو ڈانٹ رہی ہے، ہم بیگم پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس ایک دم کنورٹ کرنے کے لیے ہسبینڈ بینگ اے حاکم، کہتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو تو حاکم بنایا گیا ہے، تو حکمت کے ساتھ مرد کو ٹیکل کرنا چاہیے نا ان چیزوں کو. تو صحیح بات. کوشش کرے کہ ہسبینڈ جو ہے اس ساری انوائرمنٹ کو، غصے کی انوائرمنٹ کو ہنس کر ٹال دے، اور ہنس کر ماحول کو چینج کر دے، تو ماحول چینج ہو سکتا ہے. یہ 2-3 ریزنز ہیں، 2-3 اس کے علاج ہیں کہ اس طرح ہم غصے سے بچ سکتے ہیں، قابو پا سکتے ہیں غصے پر. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ظاہر گھر کے اندر ہر روز میاں بیوی کے اندر لازمی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، صحیح کیونکہ بات. شیطان مردود کا سب سے بہترین مشغلہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑے کروائے، صحیح. اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو صحیح. سب سے بہترین علاج یہ ہے آصف بھائی کہ جب بھی آپ کے گھر میں، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ بھی، جو لوگ بہت سارے سن رہے ہیں پوری دنیا بھر میں ہماری آواز کو، تو جہاں کہیں بھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک کمرے میں سے نکل جائے،
صحیح بات، صحیح یا بات. گھر میں سے نکل جائے، واک پہ چلا جائے، تھوڑی سی واک کر کے آگے سے ہوں، پھر آ جائے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شروع کر دے. تو درود پاک تو ویسے ہی وہ چیز ہے کہ ایک بار درود پڑھتے ہیں 10 رحمتیں برستی ہیں، صحیح اور بات، اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے. تو صحیح 10 بات. رحمتیں برسیں گے تو دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ، شیطان کا وہ انشاءاللہ. وار جو شیطان چاہتا ہے کہ دونوں میں جھگڑا ہو، ہوں، وہ کٹ جائے گا شیطان کا وار. صحیح بات ہے بالکل. اور یقیناً یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو وے میں اچھی باتیں آپ تک پہنچیں. نیگیٹو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری پوری ٹیم کی، ہمارے جتنی بھی ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو ایک پازیٹیو میسج دیں. جیسے کہ ہم ہر موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں غصے کے حوالے سے. اچھا نظر یہ بتائیے گا، آپ کی طرف آؤں گا کہ غصہ حرام ہے یا نہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. جی، اس کے حوالے سے گفتگو آپ نے کی ہے، بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. غصہ دیکھیں بذات خود جو ہے نا، فی نفسی غصے کا جو ایک معنی اور مفہوم ہے ہوں، وہ حرام نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے، ہوں، غصہ جو بذات خود ہے وہ حرام نہیں ہے. ہوں، ہاں البتہ غصے کے اندر کچھ معاملات ہیں جو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے صدیق صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے غصہ کیا جائے، تو وہ صحیح ہے. اگر ہم غصے کو ہی حرام کہہ دیں تو پھر اس غصے کو بھی پھر حرام کہنا پڑے گا جو اللہ اور رسول کے لیے ہم کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. تو غصہ بذات خود حرام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی پر غصہ کیا جا رہا ہے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، طریقت کے لیے، روحانیت کے لیے، اگر دین کی تبلیغ کے حوالے سے اگر کسی کو سمجھانے کے لیے غصہ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں غصہ کرنا جائز ہے اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اپنے مفاد کے لیے اور صرف ایک خود غرضی کے حوالے سے اور صرف مجھے فائدہ ہو جائے اور دنیا جائے کھڈے میں، اس طرح کی جو ایک سوچ والا بندہ ہوتا ہے، ایک تکبرانہ سوچ والا، وہ اگر جیسے غصہ کرتا ہے، کسی کو نیچا سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر جھڑک دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو پھر اول فول الٹا سیدھا گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ غصہ کرنا حرام ہے، منع ہے. اور غصہ جو ہے اس کو چینلائز کرنے کا حکم ہے، جو میں نے کہا نا کہ اس کو پھر اس طریقے سے آپ نکالیں کہ آپ کی ذات میں بھی نہ رہے، کہ اگر آپ کی ذات میں وہ شے رہے گی تو وہ ایک ناسور بن جائے گی. کیونکہ دیکھیں یوں سمجھ لیں گے جس طرح اپنے ہاتھ میں انگارے رکھیں گے نا، انگارے اگر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھیں، ہولڈ کر کے رکھیں، تو آپ کے ہاتھ جو ہے نا جل جائیں گے، صحیح بات. آپ پھر آپ کے ہاتھ کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو اس طرح غصہ جو ہے نا ایک جلالی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ اگر بار بار پیے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا جی. تو وہ انسان کو اندرونی طور پر جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو وہ ایک کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر پی کے غصہ، وہ ایک جو ہے نا وہ بہت عجیب و غریب شخصیت پر اس کے اثر پڑتا ہے. ساری پرسنالٹی جو ہے نا، جی جی ساری جو اس کی پرسنالٹی ہے جی. وہ پھر ایک اس کی صورت آ جاتی ہے. تو صحیح بات، صحیح بات. بہتر یہ ہے کہ ان باتوں کو کیا جائے اور اس سے پھر بچا جائے. بالکل بالکل. اور یقیناً جو گفتگو نجم صاحب کر رہے ہیں یا صدیق صاحب کر رہے ہیں، یہ تمام وہ گفتگو ہے جس کو کرنے کے بعد یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غصہ جو ہے وہ کس طریقے کی چیز ہے اور اس سے کتنا زیادہ ہم غلط امیج جاتا ہے لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس سے آپ کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. اس بات کا آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کا امیج بھی جو ہے نا وہ خراب ہوگا. صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ میں نے دیکھا یہ ہے عموماً آج کل خاص طور پر دیکھ رہا ہوں کہ غصے کی وجہ سے طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے. کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا خوبصورت رخ بدل دیا بات کا. اور غصے کے اندر یہ معاملات جب ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں طلاق کے موضوع کی طرف آؤں، ایک بات تمام سننے والوں سے، ویسے تو خیر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، آج اپنے چینل کے تھرو ہم لوگوں سے سوال کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کبھی غصے کا اظہار کیا، یہ طلاق والی بات سے ہٹ کر آپ کے خلاف مزاج جو بھی بات ہوئی، مثال کے طور پر ابھی ان دنوں بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے صحیح تو بات. آپ نے غصے کا اظہار کیا، خوب لعن طعن کیا حکومتوں کو، پیٹرول کے ریٹس بڑھا دیے تو صحیح آپ بات. نے حکومت کو لعن طعن کیا. تو کیا اس غصے کے اظہار سے آپ کے بجلی کا بل کم ہو گیا؟ کیا آپ کے اس لعن طعن کرنے سے پیٹرول کی قیمت کم ہو
ہو گئی. صحیح. کیا آپ کے غصے کے اندر آنے سے، گالیاں دینے سے حکومت کے بال بھی بھیکا ہوا؟ کیا اس کے کانوں تک جوں بھی رہیں گی؟ صحیح. نہیں رہیں گی. تو آپ کا اپنا غصہ آپ صحت کو ہی خراب کرتا رہا. وہی آپ نے بل جو 50,000 کا ہے 50,000 ہی بھرا. صحیح. آپ کو 275 روپے کا